میں نے گھر چھوڑا ہے, دولت چھوڑی ہے, جائیداد چھوڑی ہے, جو بھی. آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا موسیٰ. میرے ساتھ. محترم دوستو, یہ ویڈیو بڑا مشکل سے ملی ہے ہمیں. یہ کہ پہلے ہندو بھائی تھا, مسلمان ہوا, اور پھر جب مسلمان ہوا تو اس کے اوپر پریشانی آئی, حالات آئے, بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر یہ ایک رات جو سویا, اور اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. کیا ہوا, کیسے اسلام چھوڑا, کیا حالات آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کیسے ہوئی, کب ہوئی, آقا نے کیا فرمایا, یہ پوری ڈیٹیل جانیں گے اس ویڈیو میں. غور سے دیکھیں, پوری دیکھیں اور شیئر ضرور کریں. دیکھیے کلمہ شہادت نصیب کو نصیب. سر ایکچولی میں ایک مسلم اسکول سے پڑھا, اور ادھر میرا ایک سبجیکٹ تھا اسلامیات, اور اسلامیات میں میرا کافی انٹرسٹ تھا. تو میں نے جو فرسٹ سورت یاد کی, بینگ اے ہندو, میں نے پڑھتے ہوئے سورت یاد کی تھی, سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس میں تو بتایا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کا بیٹا, اور کوئی اس جیسا نہیں ہے. تو میں گھر گیا, اپنے والد سے کویشچن کیا. ہمارے گھر میں اوبیسلی ہندو تھے, تو کافی بت پڑے ہوئے تھے. تو ادھر میں نے ان سے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے, ہوز اللہ امنگ دیم. بیکاز دماغ تو یہی تھا نا کہ بس جو کچھ ہے یہ ہے سامنے. تو وہ اس کو ایک عام سوال سمجھے, آپ کی گستاخی. میری گستاخی سمجھے, کیونکہ مجھے اس کے بعد تھپڑ پڑ گیا اپنے والد سے, وہ ٹھیک ٹھاک تھپڑ پڑا. پھر میں نے جا کے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں کہ سر یہ کیا پڑھا دیا, کہ میں تو گھر جا کے پوچھ رہا ہوں, مجھے مار پڑ رہی ہے, آپ جو پڑھا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا, آپ نے یہ کویشچن غلط جگہ کر دیا, اللہ ان میں نہیں ہے. آپ ڈھونڈ رہے کیا ہو؟ میں کہ سر میں تو اللہ ڈھونڈ رہا ہوں, جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہتے یار یہ تو تم کچھ الگ ہی چیز ڈھونڈ رہے ہو. کہتے چھوڑو, تم ایک کام کرو, بریک کے وقت نا جب تمہاری ریسیس ہوتی ہے تو ایک 10 منٹ میرے پاس آیا کرو. پھر احمد وہ روشنی کہاں ملی؟ سر یہ روشنی جب میں میٹرک میں چلا گیا, تب مطلب میں اسلامیات میں اتنا تیز ہو گیا تھا کہ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مجھ سے صورتوں کے, آیتوں کے ترجمے پوچھے تھے پیپر کے اندر نا. آلموسٹ 2-3 کو تو میں نے خود ہی پیپر بھی کروا دیا تھا. تو بس اس وقت یہ روشنی مجھے نصیب ہو چکی تھی. پھر ہم یہاں سے کراچی موو ہوئے. کراچی میں میری ملاقات ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب کے, ان کے جو بھائی ہیں وہ میرے فرینڈ ہیں. تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ دین میں آؤ. میں کہا سر میں دین میں آؤں گا, لیکن جس طرح آپ لوگ دین میں اس طرح نہیں آنا ہے مجھے. مطلب ایک بندے کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے اور وہ بیٹھ کے سب لوگوں کو بتا رہا, تو باقی لوگوں پہ فرض نہیں ہے کہ جانیں دین کو, انہیں پڑھیں دین کو. کیونکہ میں نے تو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں جو پہلا ورڈ پڑھا تھا وہ تھا اقرا, پڑھو, اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھو. تو پڑھتے ہم نہیں ہیں, ہم سنتے زیادہ ہیں. ہم مفتیوں کو سن رہے ہیں, مولویوں کو سن رہے ہیں, لیکن پڑھ کتنا عرصہ ہوا ہے احمد؟ مجھے 5 سال ہوئے ہیں دین میں آئے ہوئے. کیا تکلیفیں جھیلیں, کیا مشکلات آئیں؟ تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں. مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے, اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے. مطلب اگر میں کویشچن کر لوں, کہ آپ سے ہی کویشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا, تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے, میں نے گھر چھوڑا ہے, دولت چھوڑی ہے, جائیداد چھوڑی ہے, میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے, وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے, سب کچھ چھوڑ, تقریباً سب کو چھوڑ دیا. بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے موسیٰ. یہ بھی مسلمان ہیں. جی جی جی. صحیح. تقریباً یہ ہماری کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر پہ کچھ ایک فیملی آئی تھی, مسلم فیملی تھی, جاننے والے, تو وہ یہاں سے لڑکے گئے تھے. مطلب میرا سر بھی پھٹا تھا اس کے اندر, اور پھر الٹا ہمیں مار کے اور جا کے ہم پہ ہی رپورٹ کر دی. تو دل دکھ گیا؟ دل بہت دکھ گیا تھا سر, بہت دکھا تھا. بس اس رات میں اللہ معاف کرے, اللہ سے گلہ کر کے سویا تھا کہ یا اللہ, مطلب تو نے تیرے رستے پہ آئے ہیں اور تو نے اس طرح ہمیں ذلیل و خوار چھوڑا ہوا ہے. تو تقریباً فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں, تو میں نماز کے لیے اٹھوں تو دیکھیں تو سامنے ایک تیز روشنی ہے میرے بالکل سامنے. اس تیز روشنی میں جو ہیں وہ سرکار دو عالم کھڑے ہوئے ہیں, تشریف وہاں پہ کھڑے ہیں, اور مجھے انہوں نے آواز دی, یا احمد. پھر کہو یا احمد, یہ پھر کہو یا احمد, یہ کہا انہوں نے. تو میں نے انہیں سلام کیا,
तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही और तकरीबन जो भी नुद हजरत बिलाल पशान पशगो रुगड़ी दले कुसूद मुस्तफा। अपने आप को संभालो। अच्छा, बड़ी जज्बाती कैफियत बन गई। बस जो भी दिल में था वो उनको मैंने बताया कि ये हुआ मेरे साथ। और लोग इस तरह कहते हैं, लोग घटिया कहते हैं, लोग कहते हैं घटिया लोगों को कौन बेटी देता है। ये हमारे लिए ये घटिया लोग रह गए। सारी बातें हुई तकरीबन 16 मिनट। आखिरी जो बात थी उन्होंने कहा था कि तुमसे अब अगली मुलाकात मदीने में होगी और तुमने दुनिया की मेहमान नवाजी देखी है तो मेरी मेहमान नवाजी देखो, आओ मदीना आओ। तो मैं सोचता था कैसे जाऊंगा। ठीक है, पासपोर्ट था मेरा बना हुआ था लेकिन उस पर नाम पुराना था अमित कुमार, उस पर मॉडिफिकेशन करानी थी। तो मैं गया हूँ और पासपोर्ट भी बना, वीज़ा भी लगा और मैं 3 दिन बाद मदीना में था। पहुंच गए? जी पहुँच गया। 3 दिन बाद मैं मस्जिद नबवी में था। मेहमान नवाजी हुई? मेहमान नवाजी सर ऐसी हुई कि इन 11 दिनों में मैं 11 दिन मदीना में था और बाकी दिन मक्का में था। 11 दिन जो मैं मदीना में था मैंने मेरा 1 रियाल भी खाने पे नहीं लगा है। भाई बुलावा किसका था? बिल्कुल सरकार दो आलम का बुलावा था और 1 रियाल मेरा खाने पे नहीं लगा, 1 रियाल। ये वो बातों के बाद 3 दिन बाद आप मदीना मुनव्वरा में। जी बिल्कुल। बड़ी जज्बाती कैफियत बनी हुई है शाहसवार। मूसा एक ही बेटा मेरा, एक ही बेटा। अभी भी चली गई? जी सर। ये आपके साथ ही मुसलमान हुआ था? मूसा मेरे साथ। मूसा मेरी जान कैसे हो? तबीयत ठीक है? अब इतनी तकलीफें वाले साहब झेल रहे जी हैं, क्या बताते हैं आपको? बस वही जैसे अभी वो मुस्लिम फैमिली आई थी, उन्होंने वो मार अम्मा से मुलाकात होती है? नहीं बिल्कुल वो भी आपको छोड़ के चली गई? बिल्कुल। आपको इतना छोटा इतना जवान करके वो कैसी जा सकती है? बस ज़्यादातर तो अम्मी ने वो इतना नहीं था मेरा, तो ज़्यादा अबू के साथ था क्योंकि अबू मुझे वो करते मतलब दीन के उसमें बताते थे। खुश हो? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश। अहमद और मूसा है जी जी इनके नाम को छोड़ते? जी जी इनके पहले नाम कुछ और थे। आप उनको छोड़ के चली नहीं गई, क्यों? बस कुछ ऐसे बातें हो जाती इंसान को समझ नहीं आती है कि तो बस उसी वजह से बंदा निकल जाता है। अब तो शुक्र है कि इसके साथ हूँ मैं। कबूलियत इस्लाम के बाद दोनों में कुछ तब्दीली आपने देखी? बिल्कुल बिल्कुल, दुआ नमाज कुरान हर चीज़ पढ़ते हैं और अपने वक्त के ऊपर जाते हैं। और नहीं तो मैं ख़ुद भी चिल्लाऊँगी इस चीज़ पे कि जाओ नमाज़ पढ़ो, आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया और मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ, मैं खफा नहीं हूँ। मोहतरम नादरीन और सामीईन, मैं 2-4 बातें इस वीडियो के ताल्लुक़ से और ये अहमद साहब जो हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया इनके ताल्लुक़ से आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने बात कही थी शुरू में कि मैं मुसलमान तो होना चाहता हूँ लेकिन वो वाला इस्लाम मैं कबूल नहीं करूँगा जो आज कल के मुसलमान हैं, आप लोग हैं, बल्कि मैं इस्लाम को उसकी रियलिटी के साथ अपनाना चाहता हूँ। यानी इस्लाम को मैं जब अपनाऊँगा तो मैं मुकम्मल तौर पर उस पर अमल करूँगा। एक तो ये बात कही इन्होंने। दूसरी बात ये जो प्यारी लगी मुझे इनकी, वो ये लगी कि इन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मौलवियों को सुनते हैं, सिर्फ मुफ्तियों को सुनते हैं सिर्फ। तो इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं, अच्छी बात है, मौलवियों को मुफ्तियों को सुनना चाहिए। लेकिन ये बात बहुत प्यारी लगी कि मुसलमान इस्लाम को पढ़ता नहीं है। इस्लाम को अगर पढ़े तो फिर उधर सुने भी इधर पढ़े भी, तो दोनों तरफ से फिर सहारा लगता है ईमान को, फिर दोनों तरफ से सहारा मिलता है ईमान को, फिर दोनों तरफ से ताकत मिलती है ईमान को, तो फिर उसमें पावर कुछ और होती है। और फिर एक सवाल ये भाई का था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इस्लाम के लिए क्या किया है, इस्लाम के लिए आपने क्या छोड़ा, तो हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। जो माँ की पेट से मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान के घर में पैदा हुए, उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी, ना माँ को छोड़ा, ना बाप को छोड़ा, ना बीवी को छोड़ा और ना बच्चों को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, ना दौलत, ना मकान, ना कारोबार, ना नौकरी, कुछ नहीं छोड़ी उन्होंने। तो उन्होंने क्या कुर्बानी दी है ईमान पर बाकी रहने के लिए? कुछ भी कुर्बानी नहीं दी है। लेकिन जो कन्वर्टेड मुसलमान है, जो बाद में मुसलमान होते हैं, यानी कि शादी के बाद होते हैं, जवान होने के बाद होते हैं,
بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ہوتے ہیں، تو انہیں تو اپنا خاندان، کنبہ، قبیلہ، بیگم، بچے، کاروبار، نوکری، علاقہ، محلہ، شہر، یہ سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، یعنی ہر چیز کی ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ وہی بات ان بھائی نے کہی ہے کہ میں نے تو اپنا سب کچھ چھوڑا، میں نے نوکری چھوڑی ہے، میں نے اپنی زمین جائیداد چھوڑی ہے، سب کچھ چھوڑا ہے میں نے۔ اور پھر ایک بہت پیاری بات جس سے خوشی ہوئی کہ ایک مسلمان فیملی ساتھ میں رہتی تھی، ان کا جھگڑا ہوا آپس میں، ان کے بیچ بچاؤ کے چکر میں ان کا سر بھی پھٹا۔ اب یہ رات کو رنجیدہ خاطر ہو کر، غمگین ہو کر سوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں زیارت ہوئی۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا، ان کو پیار کیا، اور پھر کہا کہ تم مدینہ آؤ گے تو وہاں ہماری مہمان نوازی دیکھو گے، پھر دیکھو رب کا کرم دیکھو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خواہ میں آنا دیکھو کہ تیسرے چوتھے دن یہ صاحب جو ہے مدینہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں شامل ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے نصیب کی بات ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھائی کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ میں آئے، اور پھر جیسے خواہ میں حضور نے فرمایا ویسے ہی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اسی کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ میری شکل و صورت اختیار کر کے یا کسی بھی نبی کی شکل و صورت اختیار کر کے کسی کے بھی خواب میں آ گیا۔ تو یہ بہت قیمتی باتیں جو انہوں نے بھائی نے بتائی ہیں میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ ان باتوں پر عمل کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کیسا لگا بھائی کا یہ بیان، اور یہ جو ان کی زندگی کی ایک تاریخ ہے، ایک اتہاس بن کے رہ جائے گا، تو آپ اتہاس اور حقیقت ہے جو کہ انہوں نے سنائی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔